بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام سے پرورش پانے والا جسم جہنم کا حقدار ہے۔ یعنی جو آدمی حرام کمائے گا، حرام کھائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جو کھائے گا وہی اس کے بدن کو لگے گا، اور اسی سے بدن پروان چڑھے گا، بدن پلے گا، گوشت پوشت سب اسی سے بنے گا۔ جو وہ کھا رہا ہے، جو غذا اس کو لگ رہی ہے، اس کے بدن کو جو مل رہا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ وہ جسم، وہ بدن جو حرام سے پلا بڑا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جہنم ہی زیادہ حقدار ہے کہ وہ جہنم میں جائے، اس ہی زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ وہ حرام کمائی سے، حرام ذرائع آمدنی سے اور حرام طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائے، اس لیے کہ حرام کے لقمے کا بہت اثر ہوتا ہے انسان کے اعمال پر۔ جیسے انسان کھاتا ہے ایسے ہی اس سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اگر حلال کھاتا ہے تو اس کے جذبات نیک ہوتے ہیں، اس کے ارادے اچھے ہوتے ہیں، اس کی خواہشات وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں کرتا ہے۔ اور جو آدمی حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کے ذریعے آمدنی اپناتا ہے، تو پھر اس سے اعمال بھی ایسے ہی صادر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں میں من نہیں لگتا، نیک کام کی طرف قدم نہیں بڑھتے، نیکیوں کا ذوق شوق اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں کے جذبات، غلط خواہشات، غلط ارادے لیے پھرتا ہے۔ تو یہ سب نحوست ہوتی ہے حرام کمائی۔ اس لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت النار الاولا به، وہ گوشت جس نے حرام مال سے پرورش پائی ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گوشت یعنی جو جسم حرام مال سے نشو و نما پائے وہ دوزخ کی آگ ہی کے لائق ہے۔ حرام مال سے پلا بڑا ہوا بدن وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے انسان کو اپنی آمدنی کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کما رہا ہے، حلال طریقہ ہے کہ حرام ہے، روزی کیسی حاصل ہو رہی ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے کیا ہے، حلال طریقے سے۔ خود بھی کھائے گا، خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور اگر اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ان کو بھی کھلا رہا ہے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور وبال اس کے سر پڑے گا کہ یہ کھلا رہا ہے ان کو۔ یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ یعنی ہر وہ حکم جس سے رب العالمین نے منع کیا ہے، اگر انسان وہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایمان والو حلال کماؤ، حلال کھاؤ، لیکن یہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ کی رضا اور ناراضگی کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح آج ہماری خوشی اور غمی کے موقع پر عورتوں نے بہت سی بری رسموں کا رواج شروع کیا ہوا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، جو غیر شرعی ہیں۔ ان رسموں کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں، مرد کیسا ہی دیندار ہو اس کی ایک نہیں چلنے دیتی، آخر وہی ہوتا ہے جو یہ چاہتی ہیں۔ ایسی بہت سی رسمیں ہیں غمی اور خوشی کے موقع کی۔ خوشی کا موقع مثلا شادی بیاہ کے موقع آتا ہے، اس میں طرح طرح کے اتنے سارے رسم و رواج، اگر ان کو نہ کیا جائے، ان کو اگر انجام نہ دیا جائے تو عورتیں گھروں کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے، یہ تو ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا سے ہوتا ہے، تو ہمارے خاندان میں ہوتا ہے، تو ہماری برادری میں لازمی ہے کرنا ایسا۔ تو ایسے الجھا دیتی ہے دیندار آدمی کو بھی کہ وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، اس کی خوشی جلدی۔ ان کی پابندی نماز سے بھی بڑھ کر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ نماز پڑھے نا بڑے پابندی سے عورتیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ رسمیں پوری پابندی سے ادا کرتی ہیں وہ۔ اگر مرد سمجھائے کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں، انہیں چھوڑو، ایک نہیں سنتی، بالآخر مرد مجبور ہو کر ان رسموں میں خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جو خوشی اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، جس خوشی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا خیال نہ کیا جائے، اندیشہ ہے کہ وہ خوشی ناپائیدار ہوگی۔ وہ خوشی بھی چند دنوں کی خوشی رہتی ہے،
پھر فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور نہ معلوم کیسے کیسے پولیس تھانوں تک نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے ہم نے خوشی منائی ہے، تو ایسی خوشی کبھی پائیدار نہیں ہوگی، کبھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، 4 دن کا مزہ ہوگا، لوگ خوش ہوں گے، اور پھر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے طرح طرح کی دنیاوی اخروی مصیبتوں میں سب گر جائیں گی۔ گانا بجانا حرام ہے، اور جس شادی کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو کہ اس میں گانا بجانا اور موسیقی، فحاشی اور عریانی ہوگی، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، ایسی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے۔ آج کل تو شادیوں کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ اس کے بغیر تو شادی نہیں ہوتی، اور گانا بجانا نہیں ہوا، ڈھول ڈی جے اگر نہیں بجا، اور طرح طرح کی لائٹنگ وغیرہ اگر نہیں ہوئی، اور عورتیں میک اپ کر کے اور بغیر سر پر دوپٹہ رکھے برقع اوڑھے شادی میں شریک ہوتی ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں، حاجی جی بھی لے کے جا رہے ہیں اپنی دلہن کو، اپنی بچیوں کو، اور نمازی جی بھی لے کے جا رہے ہیں، سب دیندار لوگ۔ پتہ نہیں ایسے وقت ان کا دین کہاں چلا جاتا ہے۔ دین تو یہاں بھی ہے، صرف مسجد میں تھوڑا ہی دین ہے کہ بھئی مسجد میں تو آگے دیندار ہیں اور مسجد سے باہر نکلے تو بے دین۔ دین تو 24 گھنٹے دین کا پابند رہنا ہے آپ کو، تب آپ دیندار ہیں۔ صرف مسجد میں آگے ٹوپی سر پہ رکھ کے کرتا پجامہ پہن کے تو یہاں تو دیندار ہیں، لیکن جب شادی حال میں جا رہے ہیں تو وہاں اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں۔ عورتیں ایسی ہی آ رہی ہیں، بیوی ایسی آ رہی ہیں، بچیاں اسی طرح کر رہی ہیں، اور سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی شادی جس میں اللہ کی ناراضگی کے کام ہو، تو کہتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں جانا ہی نہیں چاہیے، یا پہلے سے معلوم ہو کہ وہاں یہ سب چیزیں ہوں گی۔ مسلمانوں کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، اگر ہم نہیں کہے تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو کیا ہو گیا ناراض ہو جائے گا؟ اور جو اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے، اور رشتہ داروں کی ناراضگی کی بڑی فکر ہے، رشتہ داروں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ رشتہ دار ایک ایسی نسل ہے، ایسی مخلوق کا نام ہے کہ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اتنا ہی تم ان کے لیے مر لو، مٹ لو، کچھ بھی کر لو، چند دن تمہارے سے خوش رہیں گے، ہاں میں ہاں رہیں گے، اور تم نے کروڑ روپیہ شادی میں لگا دیا، پھر بھی اس نے کچھ نہ کچھ 5-10 خرابیاں وہ نکال ہی دیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو بتا ہی دے گی، اور کچھ نہ کچھ اپنی ناراضگی کا بہانہ وہ خود ڈھونڈ لیں گے۔ تو اس لیے کیوں ایسی رضامندیوں کے چکر میں انسان پڑے جو وقتی ہو، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ صحیح حدیث میں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کسی طرح تابعداری جائز نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ بیوی آپ کی کچھ بھی کہہ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ آپ کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھیں، آپ کے بڑے کیا کہہ رہے ہیں، گھر کے ذمہ دار کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھیں، ان کی وجہ سے آپ اپنی آخرت خراب نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ یعنی کسی مخلوق کا کسی قسم کا حکم ماننا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھتے، لوگوں کی ناراضگی کو دیکھتے ہیں۔ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کیسے باعث خوشی بن سکتی ہے؟ یعنی اللہ کو ناراض کر کے بندہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ بہت سے لوگ عید کے کپڑے بناتے ہیں تو اس میں بھی حرام مال کا خیال نہیں کرتے، مر ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکاتے ہیں، عورتیں باریک کپڑے پہنتی ہیں، اور بہت سے لوگ خوب اچھی طرح داڑھی مڈا کر انگریزی بال تراش کر نماز عید کے لیے آتے ہیں۔ جو عید سراپا اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تھی، اسے گناہوں سے ملوث کر دیا، تو عید کہاں رہی؟ عید تو اسلامی تہوار ہے، اس دن ہر کام خصوصیت کے ساتھ اچھا اور نیک ہونا چاہیے، اس دن گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم ان خاص ایام کو بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزار دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان ایک فیکٹری میں مالک کو ناراض کر کے فیکٹری میں نہیں رہ سکتا۔ اگر فیکٹری کا مالک اور مینیجر مجھ سے ناراض ہو جائے، چند دنوں کے بعد اسے فیکٹری سے نکال دیتے ہیں۔ عام سی بات ہے، کوئی کسی کے یہاں کام کر رہا ہے، اگر اس کی بات نہ مانے تو وہی اپنا کہیں اور جا کے کام دیکھ لے۔ رب العالمین اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر اسے دنیا میں سکون و اطمینان نہیں ملتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ ناراض ہونے کے باوجود بھی بندوں کو دیتا رہتا ہے، سانس دے رہا ہے فری میں، ہوا دے رہا ہے فری میں، روشنی مل رہی ہے فری میں، سورج چاند برابر روشنی دے رہے ہیں اس کو، اور ایسے ہی دنیا کے اندر رہتے وہ کتنی ہزاروں لاکھوں نعمتیں استعمال کر رہا ہے، حالانکہ نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن پھر اللہ کتنے مہربان ہیں کہ ساری ناراضگیاں بھلا کر پھر اس کو دے رہے ہیں۔ پیسہ دولت تو اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہوتی۔ ہاں،
دنیا کے اندر ایسے بڑے پیسے والے ملیں گے، لیکن اللہ کو انہوں نے ناراض کر دیا تو پھر اگلی جو ان کی نسلیں ہوگی وہ ان سے ناراض ہوگی۔ جب وہ اللہ کے فرما بردار نہیں ہوئے تو ان کی اولاد بھی ان کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ دلی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، رات کو اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، لوگوں میں اس کے لیے عقیدت اور محبت کے جذبات نہیں ہوتے۔ لوگ اس سے ملتے تو ہیں، سلام دعا تو کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی اچھا نیک آدمی ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں تو ایسے ہی روپیہ پیسے والا آدمی ہے، دنیا دار آدمی ہے، زبردستی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، دل سے نہیں۔ اس لیے اللہ کو ناراض کر کے کوئی انسان سکون نہیں پا سکتا، اس لیے جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، انسان ہمیشہ ان کاموں سے بچے، تبھی انسان خوش رہ سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔